السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے جیل جانے کے بعد تحریک انصاف کو خفیہ لوگ چلانے لگ گئے ہیں۔ خفیہ ہاتھوں نے تحریک انصاف کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہوا ہے۔ اعلان کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف محاذ کھولنے کا ایک نئی لڑائی تحریک انصاف کے خفیہ لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہ خفیہ ہاتھ یا خفیہ والے ایک نئی لڑائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کا، قیدی نمبر 804 کا سپریم کورٹ میں آج اس کی سماعت ہے، اور یہ معاملہ اسی سزا دینے والی عدالت کے متعلق ہے جس کی سزا کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں توشہ خانہ کے مقدمے میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ خیر، اب جیل تو اور مقدمات میں بھی ان کو کاٹنی ہی پڑے گی، ملزم کے طور پر یا قیدی کے طور پر۔ ایک تو ہوتا ہے نا حوالاتی، اور دوسرا قیدی نمبر 804 اس مقدمے میں۔ توشہ خانہ والے میں تو کوئی اور نمبر کسی اور مقدمے میں آ سکتا ہے، اور حوالاتی کے طور پر بھی، یعنی ملزم کے طور پر بھی جیل رہ سکتے ہیں، اور مجرم نئے کسی مقدمے میں عمران خان صاحب بن سکتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں اب عمران خان صاحب کی امیدیں ہیں ساری۔ ایک چیف کے خلاف لڑائی، نیا محاذ، اور ایک چیف کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں تحریک انصاف نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تحریک انصاف نے ایک محاذ کھڑا کیا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب نے خود ان کے اوپر اعتراضات کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ، بلکہ خط میں لکھا تھا کہ جی آپ میرے مقدمہ نہ سنیں کیونکہ آپ بائسڈ ہیں اور آپ انصاف نہیں کر رہے۔ اب کل ایک دلچسپ ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ کس نے جاری کی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کس نے فیصلہ کیا کسی کو پتہ نہیں ہے، کون لوگ بیٹھے ہیں، کس کی ہدایات پر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ خفیہ، سارا گپت، سارا راز ہے، سیکریٹ، کیونکہ تحریک انصاف ویسے بھی خفیہ والوں نے ہی بنائی تھی۔ کبھی اس کے پیچھے حمید گل ہوتے تھے، کبھی اس کے پیچھے ظہیر الاسلام ہوتے تھے، کبھی اس کے پیچھے جنرل پاشا ہوتے تھے، کبھی اس کے پیچھے فیض حمید صاحب ہوتے تھے، اور بھی بہت۔ تو اب دوبارہ وہی اسی سٹائل میں، اسی انداز میں تحریک انصاف کو چلایا جا رہا ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی چلانے والے عمران خان صاحب خود چلاتے رہے ہیں، بشرا بی بھی چلاتی رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب جب تک دوبارہ گرفتار نہیں ہوئے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ تحریک انصاف کو وہ چلا رہے ہیں۔ بشرا بی کی ڈائری، ان ساری باتوں پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، پھر خفیہ کون ہیں وہ لوگ، وہ کون سے چہرے ہیں جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں اور جو تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں۔ فرنٹ پر کوئی نہیں آپ کو مل رہا، ظاہر ظہور کوئی نہیں ہے، اب صرف اور صرف خفیہ طریقے سے کام چلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی سوال ہے۔ سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس صاحب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور جمال مندوخیل صاحب سماعت کریں گے۔ کافی وقت کے بعد یہ سماعت ہو رہی ہے۔ سزا بھی ہوگی عمران خان صاحب کو۔ توشہ خانہ کا مقدمہ تھا جس میں عمران خان صاحب نے پہلے اس کو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا کہ جی مقدمہ قابل سماعت نہیں ہے۔ عدالت نے 2 بار ریفر کیا، فائنلی سزا ہو گئی، اور اسی دوران ہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی تھا تو عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ تو فیصلہ ہی نہیں دے رہی، آپ کوئی فیصلہ دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں، آپ پہلے متعلقہ فورم کے فیصلے کا انتظار کریں، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دے تو اس کے بعد آپ آ جائیے گا ہمارے پاس۔ تو سزا ہو گئی، تو وہ درخواست دوبارہ دائر کر دی گئی کہ جناب یہ معاملہ جو ہے توشہ خانہ کا، یہ تحفہ طائف کا، یہ جو فوجداری مقدمہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، الیکشن کمیشن اپروپریٹ فورم نہیں ہے، وہ یہ مقدمہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ناقابل سماعت قرار دیا جائے اس کو۔ اب تو سزا ہو گئی ہے، اب تو جیل میں ہیں عمران خان صاحب۔ ایک اپیل ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، کل سنی گئی تھی۔ اس اپیل کے بعد پھر جو خفیہ متحرک ہوئے نا، وہ عمران خان صاحب کے اپیل کے بعد وہ خفیہ تحرک جو آیا ہے، تو اس میں عمران خان صاحب فوری ریلیف مانگ رہے تھے، ان کے وکیل، وہ تو نہیں ملا، فوری ضمانت وہ تو نہیں ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو دوسرا یہ معاملہ اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ میں کہ جی اس معاملے کو ناقابل سماعت، اس مقدمے کو، فوجداری مقدمہ جو توشہ خانہ کا، اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے۔ آج اس کی سماعت ہے۔ ایک سماعت کل ہوئی، کل سماعت کرنے والے چیف جسٹس کے خلاف تو ایک نیا محاذ کھول دیا، مطلب گالیاں نہیں دیں، باقی جو کچھ ایک ہوتا ہے نا، مطلب انتہائی
بدتمیزانہ انداز میں خفیہ والوں نے، وہ جو بھی خفیہ والے ہیں پی ٹی آئی کے، مجھے نہیں پتہ کون ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے ساتھ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ محترم جسٹس عامر فاروق صاحب، عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ انصاف، جس کے لیے وہ کہتے ہیں نا میں نے 27 سال سے میں تحریک انصاف کی تحریک چلا رہا ہوں، اور میری جماعت کا نام انصاف کی تحریک ہے، اور پھر ریاست مدینہ کے دعوے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے رعایت مانگتے ہیں، اپنے لیے ریلیف مانگتے ہیں انصاف کے نام پر۔ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی معاملہ جا رہا ہوتا ہے اور میرٹ پر، تو عمران خان صاحب اس کو انصاف نہیں مانتے، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی وہ خود آئین ہے، وہ خود قانون ہے، اور اسی چکر میں جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ اگر یہ نہ سمجھ رہے ہوتے، اگر وہ سمجھ رہے ہوتے کہ نہیں آئین اور قانون کچھ اور ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ توشہ خانہ لوٹ لیا تو کیا ہوا، میری گھڑی میری مرضی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جی میں نے القادر ٹرسٹ کے نام پر ملک ریاض سے 458 کنال زمین دے کر اس کو 50-60 ارب روپے پاکستان کی سرکار کا دان کر دیا، بخش دیا، تو کیا کچھ نہیں ہے، یہ رشوت نہیں ہے، کیونکہ میں نے زمین پہلے لے لی ہے۔ اگر ان کی اہلیہ ہیروں کے ہار لے رہی ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر ان کو یہ جا کر بتائیں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب یہ فائل دیکھ لیں، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں، تو پھر وہ اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا دے عہدے سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون ان کے لیے نہیں بنا عمران خان صاحب کے لیے۔ تو لہٰذا جو عدالت عمران خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملائے وہ عدالت ہے، وہ انصاف ہے، اور جو ذرا تھوڑا سا کہہ کہ نہیں خان صاحب دیکھیں بہت ہو گیا، اب اس طرح نہیں چلے گا، تو وہ عدالت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو بہرحال تو سپریم کورٹ آج کیا کرتی ہے، عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو نہیں ملا، سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا، ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب اور کیونکہ بینچ میں دو تو ہم خیال ہے نا، مبینہ ہم خیال جو کہا جاتا ہے، چیف صاحب خود اور اپنا مزار لیک پر نقوی صاحب، تو ہو سکتا ہے کہا جائے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کو پراپر اپنا انصاف کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے مطابق یہ مقدمہ نہیں تھا، اور پھر سزا کا عدم قرار دے دی جائے، یا کہا جائے کہ دوبارہ اس کو سنا جائے، کوئی پتہ نہیں ہے نا، کیونکہ ابھی معاملہ سزا کا سپریم کورٹ کے سامنے نہیں ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب کے انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا، جس طرح 63A کی تشریح کر کے انہوں نے پنجاب جو ہے وہ بغیر الیکشن کے پرویز الہی کے حوالے کر دیا تھا، تو ہو سکتا ہے اس طرح اس مقدمے میں چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو ساتھی جج ہیں مزار لیک پر نقوی صاحب، میجورٹی ہوگی نا، تو وہ عمران خان صاحب کو بری کہتے ہیں کہ جی جناب یہ سزا فی الحال معطل، معاملہ دوبارہ چلے گا، ہو سکتا ہے، لیکن رہائی پھر بھی نہیں ملنی۔ اگر رہائی نہیں ملنی تو ظاہر عمران خان صاحب سائفر کے مقدمے میں پھر اریسٹ ہے نا، تو پھر جب رہائی نہیں ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کو وہ جو خصوصی عدالت بنائی گئی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ترمیمی بل کی منظوری اور گزٹ نوٹیفائی ہونے کے بعد جو سائفر کا مقدمہ سننے کے لیے جو خصوصی عدالت بنائی گئی ہے، ابو الحسنات جج ہیں اس کے، ان کی عدالت میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پھر خان صاحب کس حلیے میں وہاں پیش ہوں گے۔ سنا ہے کہ ابھی تک انہوں نے شیو نہیں کی، داڑھی انہوں نے بڑھا دی ہوئی ہے، جس طرح عمر سرفراز چیمہ نے بڑھائی ہے۔ چیمہ صاحب تو ایک وفاشوار آدمی، انہوں نے عمران خان صاحب سے وفا کی، ملک کے آئین کے ساتھ کی نہیں کی، عمران خان صاحب کے ساتھ کی، تو کس حلیے میں پیش ہوں گے؟ شیو کر کے پیش ہوں گے، داڑھی بڑھی ہوگی اس طرح، مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا خان صاحب کا۔ لیکن بہرحال تو خان صاحب پھر ایف آئی کے حوالے ہو جائیں گے، لیکن ابھی ظاہر ہے نظر نہیں آ رہا، امکان کم ہے کہ آج ہی کوئی اس معاملے کا فیصلہ ہو۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کور کمیٹی پی ٹی آئی کی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم جسٹس عامر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی میں دائر کرنے جا رہا ہوں عامر فاروق کے خلاف ریفرنس، کیونکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف نہیں کر رہے، ہٹ دھرم ہے، پتہ نہیں طرح طرح کی انہوں نے ان کے متعلق باتیں کی ہیں۔
کور کمیٹی نے کیا کہا ہے اس پر آنے سے پہلے عمران خان کے جیل جانے یا 9 مئی کے واقعہ ہونے کے بعد کبھی کسی کو نہیں پتہ چلا کہ اب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کون سی ہے. پہلے تو نام سب کو پتہ تھے، تقریباً سارے لوگ چھوڑ بھی کر بھی چلے گئے. کہاں میٹنگ ہوتی ہے، کس کی سربراہی میں ہوتی ہے، کچھ نہیں پتہ. ایک پریس ریلیز تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کر دیا جاتا ہے. وہاں پر وہ پریس ریلیز آتا ہے، وہ بیان بن جاتا ہے، میڈیا اس کو ظاہر ہے آفیشیل ہے اس کو اٹھاتا ہے. یہ چہرے کون سے ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ ہم نے مارشل لاء میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہوئی ہیں کہ خفیہ مقام پر اجلاس فلاں 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 شریک ہوئے. اجلاس کا کہ مقام نہیں بتایا جاتا، یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ جناب بینظیر بھٹو کی قیادت میں صدارت میں پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں فلاں 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 لیڈر شریک ہوئے خفیہ مقام پر. نواز شریف جیل میں تھے تو پھر جو صدر بنائے گئے تھے اپنا جاوید ہاشمی بھی جیل میں تھے، تو کبھی اقبال ظفر جھگڑا صاحب، کبھی راجہ ظفر الحق، کبھی کسی کی سربراہی میں اکثر بیگم کلثوم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہوتی تھیں، تو ان کی قیادت میں اجلاس ہو رہا ہوتا تھا. پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ کون ہے. یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے. شاہ محمود قریشی صاحب باہر تھے تو وہ کہتے تھے کہ جناب قریشی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اب یہ میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کو پہلے تو وہ آئی ایس آئی کے جرنیل چلایا کرتے تھے نا، چیف صاحب کا. پھر بشرا بی بی آئی تو بشرا بی بی نے چلانا شروع کر دیا. وہ ڈائری نے تو ساری کہانی کھول دی ہے نا کہ اگر یہ فیصلہ ہوگا تو پھر ہم نے پورا پنجاب بند کر دینا ہے، چیف جسٹس کے خلاف عدالت پر دباؤ کیسے ڈالنا ہے، پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے، اور پھر وہ جو آڈیو کہ کسی کو غدار کیسے قرار دینا ہے، کس معاملے کو کس طرح جوڑنا ہے. کچھ دن پہلے تک کچھ وکیل تھے چند، وہ عمران خان صاحب کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی اب تو میں آئندہ انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ٹکٹس وکلا کو دوں گا، کیونکہ وہ ڈٹے رہتے کھڑے رہتے ہیں. ظاہر وہ وکیل اس لیے ڈٹے رہے کھڑے رہے ہوئے کیونکہ وہ پروفیشنل وکیل ہیں. اگر وہ سیاست میں آئیں گے تو فواد چودھری بھی تو وکیل ہی تھے نا، تو فواد چودھری پہ جب وہ سیاست میں آئے تو فواد چودھری جب اٹھائے گئے تو ایک ٹویٹ کرنے میں انہوں نے دیر نہیں کی. تو جب سے یہ وکیل جتنے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، بابر امان صاحب دیکھیں اس طرح اب متحرک نہیں ہے. تو بہرحال اب متحرک کے خفیہ چہرے وہ کون سے، کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں، کون چلا رہا ہے پی ٹی آئی، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن کہہ کیا رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے. کور کمیٹی کے نام کا پریس ریلیز اعلامیہ، اس میں کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی، اچھا یہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل جو کل عمران خان صاحب کی تھی، اس اپیل کی سماعت کے اگینسٹ یہ پریس ریلیز ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ عدالتی سنوائی، عدالتی سماعت جو اس کی مذمت ہو رہی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مقدمے کی سماعت جمعرات تک ملتوی کیے جانے کی شدید مذمت. یعنی وہ چاہ رہے تھے، جیسے میں نے کل کے ولاگ میں کہ وہ تو یہ ماحول بنا ہوا تھا نا کہ جب عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے تو نہیں ہوئے تو پھر عدالت کی مذمت. آگے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے خود کو مقدمے کی سماعت سے فوری علیحدگی اور معاملے کو دوسرے بینچ کے حوالے کرنے کا مطالبہ. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون اور انصاف کے محض ایک مذاق عدالت کا تماشا بنا دیا ہے. مجرموں کا سہولت کار اور تعصب سے مغلوب شخص، اب یہ چیف جسٹس کے متعلق بات ہو رہی ہے، شخص چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھنے کا اہل ہے نہ اسے فراہمی انصاف کے حساس ترین ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے. اب یہ فیصلہ پی ٹی آئی کرے گی کہ جی کون چیف جسٹس بن سکتا ہے کون نہیں. پیشہ ورانہ دیانتداری اور اخلاق سے محروم شخص، اچھا اب یہ عمران خان صاحب کی کور کمیٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق، مجھے نہیں پتا، ان کو اعتراض کرنا، ان کو تحفظات کا اظہار کرنا ان کا حق ہے، مگر یہ ذاتی طور پر اس طرح ایک چیف جسٹس کے متعلق بات کرنا کہ وہ مجرموں کا سہولت کار ہے، پیشہ ورانہ دیانت اور اخلاق سے محروم شخص نے اپنی عدالت کو انصاف کی قربان گاہ اور سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں کا اڈا بنا دیا ہے. اب چیف صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پریس ریلیز ہے، کل کو مجھے نہ بلا لیجیے گا بھائی. تمام اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا خون کرتے ہوئے یہ شخص اپنی ناک کے نیچے ایک بد زبان، بد مزاج اور متعصب جج کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو سزا دلواتا ہے. ہمایوں دلاور کا ذکر ہو رہا ہے، بد زبان بد مزاج ان کو کہا جا رہا ہے. سپریم کورٹ
اس شخص کو میرٹ پر معاملہ نمٹانے کا حکم دیتی ہے۔ یہ فسطائیوں کا اتحادی بن کر انصاف کو اپنی عدالت کی دہلیز پر قتل کرتا ہے۔ مئی 9 کو ضمانت کے لیے اپنی عدالت میں موجود سائل کی پرتشدد گرفتاری پر اپنی ہائی کورٹ کی عزت بچانے کے بجائے یہ کٹ پتلی عدالت پر مسلح حملے کو ذلت آمیز قبولیت بخشنے کی کوشش کرتا ہے۔ انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس انصاف کے قتل میں کلیدی سہولت کار ہے۔ معاملے کو التوا میں ڈالنے کا واحد مقصد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے روا رکھے جانے والے انتقام اور تشدد کا سلسلے کو دوام دینا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ انداز فیصلہ سازی کا نوٹس لیں اور عدل کے معزز ایوان کو اس کی شرنگیزیوں سے بچایا جائے۔ یقین کیجئے میری اس بات کا کہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف بھی اسی طرح کی باتیں عنقریب تحریک انصاف کرے گی، جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوگی۔ جب وہ جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ جو عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ ہے وہ انصاف، اور جو میرٹ پر عمران خان کے خلاف ہو وہ انصاف نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، اور پھر ان کے خلاف اسی طرح زبان درازی کی جائے گی۔ آزاد عدلیہ کے تصور کو یقینی بنانے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس دستور کے آرٹیکل 10A کے تحت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے فیئر ٹرائل کے بنیادی حق کے تحفظ کا اہتمام کریں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جائیں گے اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ کون ہے کچھ نہیں پتہ، نام کسی کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے کل ہی لاہور ہائی کورٹ سے ایک ریلیف لیا ہے، اور وہ ریلیف تھا الیکشن کمیشن کے خلاف توہین کے معاملے میں، جو الیکشن کمیشن میں چلنے والی سماعت تھی، جو فیصلے کے قریب معاملہ پہنچ چکا ہوا تھا۔ عمران خان کو بلایا جاتا تھا، عمران خان نہیں پہنچتے تھے، فرد جرم عائد کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بار چلے گئے تھے خان صاحب۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹسز کرتے ہوئے فریقین کو حکم جاری کیا کہ فیصلہ نہ کیا جائے، معاملے کا حتمی فیصلہ۔ تو بالکل اسی طرز پر اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی توہین کی گئی ہے، ان کے خلاف یہ گالم گلوچ ہے نا، سارا جو بھی ہے زبان درازی ہے۔ تو ادھر سے ایک معاملے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جی ادھر عمران خان صاحب پھنسے ہوئے، فواد چودھری معافی مانگ کر جان چھڑا گیا، اسد عمر نے معافی مانگ لی، تو ادھر سے بچنے کے لیے کہ کسی کو رگڑے میں نہ کوئی آ جائے، لہٰذا اب چہرے پر نقاب ڈال دیے گئے، ماسک پہن لیے گئے، خفیہ طریقے سے اب عمران خان کی تحریک انصاف جو ہے کور کمیٹی وہ اس طرح کے بیانات جاری کرتی ہے، تاکہ کل کو کوئی پوچھے تو کہے گا جی ہمیں کیا پتہ نہیں ٹویٹر پر کس نے یہ بیان رکھ دیا۔ یہ نیا طریقہ واردات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔